فیئر، خوف کیا ہوتا ہے؟ فیئر کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ کوئی نیچرل ہیومن ایموشن ہے یا سوسائٹی کی طرف سے ہمیں یہ کوئی انسٹنکٹ ملتا ہے؟ خوف کی جو ٹائپس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ خوف کی وجہ سے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کے اندر کیسے کیسے خوف پائے جاتے ہیں؟ خوف سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ اور خوف کے لیے ہمیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے کہ خوف جو ہے اس کو ہم اوور کم کر سکیں؟ پھر یہ جو خوف ہے یہ نیگیٹو ہوتا ہے یا پازیٹیو ہوتا ہے، یا یہ کبھی نیگیٹو ہوتا ہے کبھی پازیٹیو ہوتا ہے؟ پھر یہ کوئی ڈسٹرکٹیو چیز ہے یا کنسٹرکٹیو چیز ہے؟ اس کو ہم کس طرح لے سکتے ہیں؟ آیا ہم فیئر کو پازیٹیو وے میں لے سکتے ہیں یا یہ ہمیں تاکہ ہمیں یہ نقصان نہ دے؟ اور اگر ہمیں فیئر ہو تو ہمیں فزیکلی سمٹمز بھی کیا کوئی آتی ہیں؟ اور کیا فیئر کی وجہ سے ہمیں کوئی مینٹل ذہنی طور پر بھی کچھ سمٹمز آتی ہیں؟ تو یہ سارا آپ کے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے اسے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم فیئر کی طرف۔ تو یاد رکھیے گا فیئر جو لفظ ہے، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں اس کائنات میں، تمام زبانوں میں جتنے بھی لفظ ہیں جو ہمیں سمجھ ہوتی ہیں زبانیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو ہر لفظ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جو نیگیٹو ورڈز ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، جو پازیٹیو ورڈز ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم فیئر کے لفظ کو لیں تو فیئر سے ہمیں جو ایک فیلنگز آتی ہیں وہ والی مثبت والی فیلنگز نہیں آتی، وہ والی جو ہے نا وہ نیگیٹو والی فیلنگز آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فیئر کی تو یاد رکھیے گا فیئر کن چیزوں کا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو کہانی سناتا ہوں کہ جس کو آپ کہتے ہیں ڈوپ آن اے روپ۔ ڈوپ آن اے روپ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی کرمنل تھا جو جس کو جیسے ایسے کرمنل ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ وہ ہیبیچول کرمنل ہوتے ہیں، اس کو جب اس نے کوئی جرم کیا اس کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا کہ اس کو سزا دی جائے، تو بادشاہ نے اسے کہا کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو یہ جو رسی ہے یہ آپ کے گلے میں ڈالی جائے گی اور آپ کو اس کی سزا دی جائے گی اور آپ کا جو ہے وہ موت آپ کی، یا پھر یہ جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایک دروازہ ہے، دروازے کے پیچھے وہ جو چیز ہے کچھ بڑی سی، بہت ہی بڑی، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو اس نے فوراً سے کہا کہ میرے لیے روپ ٹھیک ہے، لیکن اس روپ سے پہلے جب اس کو روپ اس کے گلے پر ڈالی گئی کہ اس کو پھانسی دی جائے، تو اس نے کہا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بادشاہ سے کہ آخر یہ دروازے کے پیچھے ہے کیا؟ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میں نے آج تک جتنے لوگوں کو یہ کہا ہے سزا کے طور پر کہ یا تو آپ کے لیے روپ یا آپ لوگوں کے لیے یہ دروازے کے پیچھے کچھ بہت خاص ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں جی کہ روپ۔ وہ جو دروازے کے پیچھے کچھ ہے اس کو وہ نہیں لیتے۔ تو اس کرمنل نے پوچھا کہ دروازے کے پیچھے ہے کیا؟ تو اس نے کہا دروازے کے پیچھے فریڈم، آزادی، کوئی آپ کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ کہتے ہیں لیکن لوگ اس کی طرف راغب نہیں ہوتے، کیوں؟ وہ ان نون ہے، وہ نون کی طرف جاتے ہیں۔ اور جو خوف ہمیں کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہمیں ان نون کا ہوتا ہے، وہ جو دروازے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ان نون کا مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ان نون کوئی چیز ہے تو وہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ خوف ہمیشہ ان نون چیزوں کو ہوتا ہے جو شاید ریئلٹی میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی، وہ امیجنیشن میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور ہم سب سے زیادہ اس کائنات میں، دنیا کا ہر بندہ، ہم سب سے زیادہ جو زندگی جیتے ہیں اپنے ذہن میں جیتے ہیں، لہٰذا اپنے ذہن کو ایک خوبصورت جگہ بنائے رہنے کے لیے۔ اور ہمیں جتنے بھی خوف ہوتے ہیں وہ لٹرلی ریئل میں کم ہوتے ہیں، امیجنیشن میں ہمیں بہت زیادہ چیزیں، وہ خوف ہمیں بہت زیادہ اور زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اب یہ جو فیئر ہے، فیئر ایک تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ فیئر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کو ان نون کا ایک ڈر ہوتا ہے۔ دوسرا ہم لوگوں کے لیے ایک جو فیئر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے کچھ کہتے ہیں کہ جو آپ کے زونز ہوتے ہیں جن کو آپ کمفرٹ زون کہتے ہیں، تو اس سے آپ نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے تو آپ کو فیئر ہوتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں فالس ہوتی ہیں، فالس چیزیں
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دروازے کے پیچھے جو کچھ ہے، تو اب وہ فالس ہے، اس کے لیے اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہے اس کے لیے، تو ایزیوم کر لیا خود سے غلط، تو وہ چیزیں آپ کو فیئر میں ریئل لگنے لگ جاتی ہیں۔ آپ کی جتنی ایموشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو ریئل لگنے جاتی ہیں، ایموشنز ہوتی ہیں فالس ہیں لیکن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ریئل ہے۔ پھر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ forgetting everything is all right۔ اس کے بعد آپ کو جو فالس ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور لیکن ریالٹی جو ہے وہ اس سے ڈفرینس ہوتی ہے۔ پھر آپ کو جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ تمام ریزننگ کو فولشلی ایکسیپٹ کرنا۔ آپ کے یہ جو فیئر ہوتے ہیں نا، فیئر یاد رکھیے گا، فیئر ہمارے دو چیزیں فیئر کو بہت زیادہ، ایک تو ہو گیا کہ آپ کا سرکمسٹانسز آپ کو فیئر دیتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ فیئر کریٹ کرتا ہے۔ اگر آپ باہر جتنے بھی فیئر ہیں، آپ کے جتنے بھی فیئر ہیں آپ کے پاس، اب آپ کو فیئر آف فیلئر ہو سکتا ہے، آپ کسی بھی مقام پر ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو فیلئر کا ڈر ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی ریجیکٹ کر دے گا یہ آپ کو ڈر ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ کو ان نون کا ڈر آپ کو ہوتا ہے، آپ کو سکسیس نہیں ملے گی، آپ کو لونلینس سے آپ ڈرتے ہیں، آپ چینج سے ڈرتے ہیں، آپ کو انسرٹینٹی ہوتی ہے، آپ بورڈم سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو ٹینشن، فرسٹریشن، انگزائٹی، ان سب سے ڈر ہوتا ہے۔ آنے والے کل میں کچھ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں یعنی کچھ آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، آپ ہرٹ ہونے سے ڈرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو جج نہ کیا جائے، کوئی آپ کے بارے میں اچھا نہ برا نہ کچھ کہہ دے۔ پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم اچھے نہیں ہیں، لوگ ہمارے بارے میں شاید میں اچھا نہیں ہوں، لوگ میرے بارے میں اچھا نہیں سمجھتے، اس سے بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ کو لاس آف فرینڈز، لاس آف فیملی، آپ کو ڈیتھ کا فیئر ہوتا ہے۔ تو یہ جو خوف ہوتے ہیں ہمیں سوشل فوبیاز ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں۔ تو یاد رکھیے گا، جو تو کچھ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا کئی دفعہ، اس کا بھی ایک خوف ہوتا ہے۔ تو خوف کی تو بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو جو خوف ہوتا ہے نا، باہر سوسائٹی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے ایونٹس ہوتے ہیں۔ اپنے مائنڈ نے اس کو کیسے رسپونڈ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ اگر غلط رسپونڈ کر رہا ہے تو آپ کو فیئر ہوگا۔ اور یہ جو آپ کے اگر تو جو فیئر ہے وہ ہمیں کچھ آؤٹ پٹ مثبت دیتا ہے، یعنی اس کا آؤٹ پٹ ہے، تو خوف ہمیں بچا لیتا ہے۔ اگر وہ خوف ہمیں کچھ تباہ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نیگیٹو فیئر تھا۔ پھر آپ کے مائنڈ میں برین میں ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اور اس اسٹرکچر کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک خوف جو ہے وہ بار بار جب ریپیٹ ہوتا رہتا ہے تو اس کو ٹریگر ہوتا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اب ایک فوبیا بن چکا ہے۔ خوف جو ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور میں بھی ٹیمپوریری ہوتے ہیں۔ فوبیا وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر گھر کر لیتا ہے بڑے پیمانے پر اور تھوڑا ڈیپ اس کی روٹس ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو جتنے فوبیاز بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی فوبیاز ہوتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ کیوں خوف ہوتے ہیں سارے؟ کیونکہ آپ لوگ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے۔ جس دن آپ کمفرٹ زون سے نکل آئے آپ کو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بادشاہ اور دو نے دوسرے بادشاہ کو، دوست تھے، ایک بادشاہ نے دوسرے کو 2 باز دیے تحفے میں، تو جو دوسرے کے پاس جب وہ باز گئے تو وہاں پر دوسرے بادشاہ نے ایک بندے کو تعینات کیا کہ ان کو سکھاؤ کچھ۔ اچھا، ان میں سے ایک باز اڑ جاتا تھا، دوسرا اڑتا نہیں تھا، وہ بیٹھا رہتا تھا، تو اس نے پوری کوشش کی، وہ باز نہیں اڑا، حالانکہ اچھی نسل کے باز تھے۔ تو بعد میں ایک اور بندے کو تعینات کیا گیا کہ یہ ایک باز ہے، یہ بھی اچھی نسل کا ہے، وہ ایک اڑ جاتا ہے، یہ اڑتا نہیں ہے۔ تو ایک دن بادشاہ نے دیکھا کہ دونوں باز ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اس نے اس بندے کو بلایا جو ٹرینر تھا، اس سے کہا کہ یار یہ کیسے تم نے کر لیا؟ تو اس نے کہا جی کہ جو ٹرینر تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا کہ جس ٹہنی پر یہ بیٹھتا تھا وہ اس کا کمفرٹ زون تھا، میں نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا، اور جس دن میں نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا تو اس نے دیکھا کہ اب تو میں گر رہا ہوں، اس نے اڑنا شروع کر دیا، وہ کمفرٹ زون سے باہر آ گیا تھا۔ جس دن آپ لوگوں کو جتنے بھی خوف ہیں، آپ اپنے اپنے خوف کاؤنٹ کریں گے، لکھیں، بے شک سارے خوف آپ کے کمفرٹ زون میں رہنے کی وجہ سے ہے۔ جس دن آپ کمفرٹ زون میں آپ سے باہر آ جاتے ہیں اور جو آپ کے رسکس ہوتے ہیں ان کو آپ فیس کرنا دیکھ لیتے ہیں، تو آپ اس کی وجہ سے پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ اس فیس کو
لیو کرتے ہیں. اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم جو ہوتے ہیں نا, ہم میں سے بہت سارے لوگ ہم اپنے ڈریمز کو پورا نہیں کر پاتے, کیونکہ ہم کس پر رہ رہے ہوتے ہیں, ہم فیئرز پر رہ رہے ہوتے ہیں, ہماری زندگی فیئرز پر گزر رہی ہوتی ہے. اور فیئر آف ان نون, جب میں نے آپ کو سب کو پہلے کہانی کرائی تھی کہ جو دروازے کے پیچھے ہے اس کا, حالانکہ وہ فیئر نہیں ہے, وہ کچھ فریڈم ہے, کچھ خاص ہے. فریڈم کا مطلب ہے کچھ خاص, کچھ اسپیشل, کچھ اچھا. اور ان نون کے تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اب ہم یہ تو خوف تو ہوتے ہیں, تو اب یہ جو خوف ہے ان سے نکلنے کے لیے, خوف جو آپ کو کیا کرتا ہے, خوف آپ کو کئی دفعہ انزائٹی دیتا ہے, اسٹریس دیتا ہے, ٹینشن دیتا ہے, فرسٹریشن دیتا ہے آپ کو ہر وقت. یہ تو نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ کو اگر آپ ذہنی طور پر سوچیں کہ جسمانی طور پر, تو آپ کو باڈی پین ہوتے ہیں خوف کی وجہ سے, وہ اتنا آپ کو فرسٹریٹ کرتا ہے. آپ کا ذہن ہر وقت کھویا کھویا رہتا ہے, آپ کو ہیڈ ایک ہو سکتا ہے, آپ کو وومیٹنگ ہو سکتی ہے, آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہو سکتا ہے, آپ کو لیزی ہو سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ جو ہوتے ہیں وہ لیتھارجک, اور آپ کا کام کرنے پر دل نہیں کرے گا, آپ فریش نہیں ہوں گے, آپ انرجیٹک نہیں ہوتے. تو فیئر جو ہوتا ہے یہ سمپل سی بات ہے کہ یہ ایک ان نون قسم کا فینامنا ہوتا ہے. اب اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو جو کام کرنے چاہیے وہ یہ ہوتے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ کام کریں کہ فیس یور فیئرس. آپ کو جو فیئر ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھیں, اور ان سے جب آپ فیئر سے بھاگتے ہیں تو فیئر آپ کا پیچھا کرتے ہیں. جب آپ کے فیئر کو فیس کرتے ہیں تو وہ فیئر آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وہ آپ جتنے بھی فیئرز ہیں آپ ان کو فیس کرنے کی کوشش کریں. جن لوگوں کو فیئرز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں, اور چونکہ فیئر کی وجہ سے ان کو اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ان کا دماغ ایک بات ان سے نکلتی ہے, دوسری آ جاتی ہے, تیسری آ جاتی ہے, چوتھی آ جاتی ہے, پھر آتی جاتی ہے, سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر ان کو جرنلائز انگزائٹی ہوتی ہے, پھر وہ سارا دن ڈسٹرب, ساری رات ڈسٹرب, نیند ڈسٹرب, اٹھنا بیٹھنا ڈسٹرب, ریلیشن ڈسٹرب, لوگوں میں بیٹھے ہوئے وہ تناؤ ہوتے ہیں, اور گھر کے اندر وہ تناؤ ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ لائف لیسنس, میننگ لیسنس کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اب جو آپ کی جو سب سے پہلے آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے کہ اس کو فیس کرنا ہوتا ہے. اب فیس کرنے کے لیے آپ کو ایموشنل مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. آپ اپنی ایموشنز کو کنٹرول کریں, ایموشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنی بھی آپ کی ایموشنز ہیں ان کو مینیج کریں, ان پر کنسنٹریٹ کریں, ان کو ٹائم دیں. پھر آپ کی ایموشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایموشنلی ویک نہیں ہونے چاہیے, آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہونے چاہیے. آپ ہمیشہ اپنے اندر وہ ایموشنز پیدا کریں جو کسی بھی چیز کو ان ایموشنز کے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. ٹوٹلی پازیٹیو ایموشنز, ایون ورسٹ سچویشن میں بھی پازیٹیو ایموشنز کو دیں. پھر انٹلیکچوئل مینجمنٹ مین کہ آپ لائف کو پازیٹیو لیں, لائف کا ایک پلان بنائیں, لائف کا ایک مقصد بنائیں, لائف میں ایک اس سے جڑے رہیں, لائف کو انجوائے کریں, لائف کو لیو کریں, ریلیشنز کو لیو کریں, ہر چیز کو لیو کریں, ایک مومنٹ کو لیو کریں. اس کے علاوہ آپ کی کلچرل مینجمنٹ مین آپ اپنے ارد گرد سمجھیں کہ آپ اہم ہیں تو باقی لوگ بھی اہم ہیں. آپ اپنی کلچر کو مینیج کریں, آپ اپنے لیونگ کلچر کو, اپنے سوچنے کے انداز کو, اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو. پھر سوشل بھی آپ کی فیئر سے بچنے کا سوشل سیٹ اپ اپنا چینج کریں. سوشل سیٹ اپ کے چینج کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جگہ نہیں چینج کرنی, آپ نے اپنے رہن سہن میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے. اور پھر آپ کی جو خاص کر کے جو سب سے زیادہ آپ کو فیئر سے نکلنے کے لیے جو چیز ہیلپفل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا ریلیجن. آپ جس بھی سیکس سے آپ کا تعلق ہے, جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو گاڈ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ریلیجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پریکٹسز ہیں ریلیجن کی, آپ ان کو ریگولرلی, آپ ان کو ٹائم پہ کریں. اور ٹائم کا یہ ریلیجن کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں یہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ وہ کرنے کے بعد اپنا سب کچھ, اپنے فیئر جتنے بھی ہیں آپ کی انگزائٹی, آپ کی ٹینشن, آپ کی فرسٹریشن, آپ کا اٹھنا, آپ کو بیٹھنا, جو کچھ بھی آپ کے اندر ہے جس کی وجہ سے جو آپ کو کھائے جا رہا ہے, آپ وہ سارے کا سارا کسی کے حوالے کر دیں, اس کو دے دیں, اس کو سونپ دیں. کس کو سونپ دیں؟ وہ جو آپ کا مالک ہے, وہ جس نے آپ کریٹر, جس کے سامنے آپ جھکتے ہیں. جب آپ کو یہ بات آ جائے نا, اور اس کے بارے میں گمان بھی اچھا رکھے, آپ نے اپنے خوف کو کہ وہ جانے اور اس کے کام جانے, میں تو اس کے حوالے ہوں, تو پھر آپ کے خوف اپنے نہیں رہتے, وہ نکل جاتے ہیں. پھر ان کی ورت اس کے سامنے کوئی نہیں رہتی. تو ریلیجن کو یوز کریں, اپنے ریلیجن کو اس پر پریکٹس کریں, سب سے بڑا یہ کام ہوتا ہے.
اور اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ نے کیا تو آپ کا یہ خوف ختم ہو جاتا ہے. فیک اٹ انٹل یو میک اٹ کا آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ریلیجن میں ایک دن پریکٹس کریں, دوسرے دن, تیسرے دن آپ کا شعور سے لاشعور میں چیزیں جائیں گی, تو پھر وہ آپ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ بالکل ریلیکس ہونا چاہتے ہیں, اس کو آپ ون ود گاڈ ہو جاتے ہیں آپ اس کو. اس کے علاوہ آپ کی جو ریلیجن کے علاوہ جو آپ کی لائف میں جو کہا جاتا ہے کہ جو جس کو ہم عموماً کہتے ہیں مائنڈ فلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں لمحے موجود میں رہنے کی. 3 ہوتے ہیں آپ کے پاس. خوف آپ کس سے ہوتا ہے؟ آنے والے کل سے خوف ہوتا ہے, ان نون سے خوف ہوتا ہے جو وہی نہیں ہوتا. لمحے موجود میں رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مائنڈ فل, اور اس کے لیے آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اور فیئر جو ہوتے ہیں نا, فیئر, ٹینشن, انگزائٹی, فرسٹریشن, جن کا روٹ کاز فیئر بھی ہوتا ہے. اچھا, ان ساری چیزوں سے آپ نے نکلنا ہوتا ہے, تو سب سے خاص جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کو مائنڈ فلنس. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مائنڈ فل, ایک ہوتا ہے مائنڈ فلنس. جب آپ مائنڈ فل ہوتے ہیں, آپ ہر وقت چیزوں کو سوچ رہے ہیں, آپ کو مختلف طرح کے خوف ستا رہے ہیں, ایسا خوف, ویسا خوف, یہ ہوگا, وہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فل آف فیئر ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ مائنڈ فل نہیں ہیں, آپ مائنڈ فلنس کا مطلب ہوتا ہے کہ لمحے موجود میں رہنا. اس پوری کائنات میں ہر بندہ ہر وقت لمحے موجود میں رہ رہا ہے, اور اوور تھنکنگ بھی تبھی ہم کرتے ہیں جب ہم لمحے موجود میں نہیں رہتے. اور اس کا سب سے بڑا جو حل میں نے خود بھی کیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے کہیں پر, اور جب بیٹھتے ہیں تو بالکل اپنے ریلیکس ہو کے مکمل آپ اپنی مائنڈ فلنس کی پریکٹس کریں. آپ ڈیپ بریدنگ کریں, آپ بہت لمبا گہرا سا سانس لیں, ریلیکس ہو کے لیٹ جائیں, بیٹھے ہیں تو بھی, آپ کھڑے ہیں تو بھی, جہاں پر بیٹھے ہیں, اور اس کو ایسے کریں کہ جب آپ سانس لے رہے ہوں تو آپ کی بیلی جو ہے وہ باہر آئے, ایسے بھر جائے, اور پھر اس کو جتنی دیر روک سکتے روکے, پھر آہستہ آہستہ آپ بیلی پیچھے لگ جائے اور آپ اس کو منہ سے یا ناک کے راستے سے باہر نکالیں. اور جب آپ سانس لے رہے ہیں اور سانس نکال رہے ہیں تو آپ نے صرف ایک چیز پر کنسنٹریٹ کرنا ہے, اور وہ ہے آپ کا سانس کی آواز پر. آپ کا دماغ چیٹر کرے گا, دائیں بائیں جائیں گا خوفوں کی طرف, آپ نے پھر اس پر کنسنٹریٹ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. آپ کی باڈی کے اندر جب آپ, پھر آپ کی کنسنٹریشن کہیں اور نہیں جائے گی, پھر اس کو آپ جہاں رکھنا چاہیں گے وہاں رہے گی. پھر یہ فیئر جو ہے نا, اس کی یاد رکھیے گا, ایک اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری باڈی جو ہے یہ مختلف طرح کے کیمیکلز, ہم جو ہوتے ہیں کیمیکل بینگ ہوتے ہیں, ہمارے ان میں خوشی کے ہارمونز ہوتے ہیں, اور جب خوشی کے ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہمیں فیئر ہوتا ہے. اور لائف میں جتنے بھی مشکل سے مشکل کام ہوں ان کے بارے میں جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ بہت مشکل کام ہے تو وہ پھر مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ مشکل سے مشکل کام کے بارے میں سوچیں کہ یہ تو آسان کام ہے, پھر وہ ویسا ہونا شروع کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو خوف ہے یہ ہمیں باہر کچھ بھی نہیں ہوتا, ہمیں اس پوری کائنات میں ڈرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ڈرنا ہے تو اپنے جو غلط کام ہیں ان سے ڈرنا چاہیے. ڈرنا ہے تو اس مالک سے ڈریں جس کے سامنے پیش ہونا ہے. لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اپنی ضمیر سے ڈریں جو وہ جب آپ کو ملامت کرتا ہے. باقی جب آپ لوگ گمان آپ اپنے گمان پہ کام کریں. اگر آپ اللہ پاک سے, گاڈ سے اچھا گمان رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, برا گمان رکھتے ہیں تو برا ہوتا ہے. تو اگر گاڈ کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے تو آپ اپنے اوپر, اپنی سوچوں پر, اپنی ایموشنز پر, اپنی انٹیلیجنس پر, اپنے ذہنی کلچر پر, اپنے سوشل کلچر پر, اپنا جو ریلیجن ہے آپ کا, آپ کی جو ایتھکس ہے, ان سب پر کیا کریں, ان سب کے اوپر آپ لوگ ان پر کنسنٹریٹ کریں. اور وہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کو ایسے لیں, ان کو ذہن میں ان کے بارے میں کچھ اینگلس بنائیں کہ اس کو یوں اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں چیزیں تو یوں بھی دیکھی جا سکتی ہے. ان ساری چیزوں کو آپ لائٹ لیں, زیادہ ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب بھی آپ کبھی چیزوں کو ذہن پر سوار کرتے ہیں تو وہ چیزیں پھر آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اور پھر ایک سب سے خاص بات آخر میں بتاتے جا رہا ہوں کہ یہ جو خوف ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا, یہ ہماری امیجینیشن کی کریشن ہوتے ہیں, اور یہ امیجینیشن کے ذریعے ہی وہاں سے یہ ڈپلیٹ ہو سکتے ہیں اور ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں. باہر کی کوئی فورسز آ کے آپ کی اس میں ہیلپ نہیں کرتی. آپ اس خوف کو دیکھنے کا اینگل چینج کریں, اس خوف کو فیس کریں, اس خوف کے پاس چلے جائیں, اس کو بار بار ریپیٹ کریں, آپ کے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ.